وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیت مبارکہ نمبر 35 کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیا اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا، نافرمانی کی صورت میں اس کے وبال کو بھی بیان فرما دیا۔ آیت مبارکہ نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دینے، جنت سے نکلوا دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس جنت سے جن میں وہ دونوں رہتے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک ضروریات زندگی کا سامان ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا، تو پھسلانے کا عمل کیسے ہوا؟ شیطان نے ان کے ذہن میں تو یہ پھسلانے کا عمل کیسے واقع ہوا؟ جواب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالا۔ اس وسوسہ ڈالنے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ربانی ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے بتاؤں نا ایک ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت تجھے ملے گی جو کبھی کمزور نہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ گئے۔ فاکل منہا فبدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں نے اس درخت کے پھل سے کھا لیا، جس کے نتیجے کے طور پہ ان دونوں کی سترگاہیں کھل گئیں۔ جبکہ سورہ اعراف میں اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ان کو کیسے وسوسے میں مبتلا کیا۔ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع اس لیے کیا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ۔ اور اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ بے شک میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس مقام پر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اولاً تو مخلص آدمی انسان کا خیر خواہ بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی معمول سے ہٹ کر زیادہ ہمدردی کا اظہار کرے اور قسمیں کھائے اور انسان کو بار بار اعتبار دلانے کی کوشش کرے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں، اور میرے دل میں تمہارے لیے بڑی محبت ہے، اور میرے دل میں تمہارے لیے بڑی عقیدت ہے، یہ اس طرح کے کچھ اور جذبات ہوں، تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ شخص تم سے کوئی مفاد چاہتا ہے، یہ شخص اپنے مفادات کے حصول کے لیے جھوٹی تعریف کر رہا ہے، خام خواہ میں خیر خواہی جتلا رہا ہے، جیسا کہ شیطان نے کیا تھا، کیونکہ شیطان کو دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت تھی اور وہ ان کو نعمتوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ان دونوں کو خیر خواہی کے لبادے کے اندر اس نے وسوسے میں مبتلا کیا۔ ایسے ہی انسانوں کے خیر خواہ بن کر انہیں لوٹ لیتے ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ انسان کو یہ سبق ہے کہ جھوٹے خیر خواہ اور جھوٹے قسم کھانے والے سے انسان اعتراض کرے۔
اسی طرح اس مقام پر انسان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو یا فرشتے بن جاؤ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو یا فرشتے بن جاؤ تاکہ تم ہمیشہ جنت کی نعمتوں کے مزے میں رہو۔ شیطان کا یہ جملہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، دراصل وہ عداوت اور دشمنی میں ایسا کر رہا تھا۔ انسان کو بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر انسان کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی ذات نے انسان کے اوپر کوئی ظاہری پابندی لگائی ہے تو اس کے اندر بھی انسان کا فائدہ ہے اور انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں حلال اور حرام کی، جس کیفیت سے مجھے دوچار کیا ہے، یقیناً یہ کیفیت اور یہ ماحول ہی میرے لیے بہتر ہے۔ مجھے اسی کے اندر زندگی گزارنی ہے، مجھے اسی کے اندر ہی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے دین کی خدمت کر کے، اور کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ کل قیامت کے دن اپنے حالات کا شکوہ نہیں کر سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسان کے لیے سبق ہے کہ انسان کا سب سے خیر خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور ایک سبق انسان کے لیے یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے کہا ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، سورہ طٰہٰ میں کہ کہنے لگا کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ انسان کو ہرس اور طمع ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ پیغام دراصل انسان کو دیا گیا کہ جس کیفیت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اپنی ارننگ، اپنی کمائی اور اپنے اسباب، اپنے معروضی حالات میں ان سے ہٹ کے مت سوچو اور انہی کے اندر اپنے زندگی کو کنٹینیو کرو۔ اگر تم راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھو گے، اگر تم ہرس اور طمع کے اندر آ کر غیر معروضی حالات سے ہٹ کے تم کوئی پلان اور منصوبہ بناؤ گے اور اس ہرس اور طمع کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر تم پہلی نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ انسان جب بھی برباد ہوتا ہے ہرس اور طمع کا شکار ہو کے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ہرس اور طمع کا شکار ہو کر انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ صبر اور شکر کرے، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرے، ایفرٹ کرے، کوشش کرے، لیکن راتوں رات حالات کو بدلنے کا خواب نہ دیکھے، ہرس اور طمع کے اندر آ کر کہیں وہ پہلی نعمتوں سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر اسی واقعے کے ایک پہلو کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَنَسِیَ آدَمُ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس جانے کے حوالے سے کچھ بھول گئے تھے۔ سوال یہ ہے وہ کون سی چیز تھی جس کو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب شیطان نے آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے قسمیں اٹھائیں، بڑے عہد و پیمان کیے اور اپنے خیر خواہ ہونے کو ظاہر کیا، تو آدم کریم علی نبینا علیہ السلام اس کے اوپر اعتماد کر بیٹھے، اور اعتماد کرنے کے بعد آپ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد اس بات کے اندر تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو یہ جو منع کا حکم تھا یعنی نہ کھانے کا حکم، یہ تحریمی تھا یا تنزیہی تھا۔ یوں سمجھ لے کہ ایک حکم یہ ہے کہ بالکل اس پھل کو نہیں کھانا، ایک حکم یہ ہے بالکل اس پھل کو نہیں کھانا، ایک حکم یہ ہے کہ تم اس پھل کو نہ کھاؤ، یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ دوسرا تنزیہی ہے، اور پہلا کلیتاً بالکل اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، یہ تحریمی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا۔ جب ابلیس ہمارے سامنے اتنی قسمیں کھا رہا ہے، اتنی خیر خواہی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی شخص کیسے جھوٹی قسم کھا سکتا ہے اور اس قدر زیادہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام اجتہاد کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے اس درخت کے پاس جانے سے تنزیہاً منع کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تحریمی طور پہ منع فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہا فَنَسِیَ آدم کہ آدم بھول گئے، یعنی تحریمی حکم کو بھول گئے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ پاک نے جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، لیکن اس درخت کی دوسری جو جنس ہے اس کے پاس سے کھا لوں گا، یعنی ایک معین درخت سے نہیں کھاؤں گا لیکن اس جیسے دوسرے درخت سے کھا لوں گا۔ یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر گندم کا ہی درخت ہو یا زیتون کا درخت ہو، تو گندم کے اگر 10 درخت ہیں تو 10 میں سے ایک سے منع کیا گیا، باقی 9 سے تو منع نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا جبکہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے نہیں بلکہ
بلکہ اس کی پوری نوع اور جنس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی درخت جو خاص قسم کا ہے، چاہے گندم کا ہو چاہے زیتون کا ہو، جو بھی مراد تھا اللہ تعالیٰ کی، تم نے وہ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام یہ بھول گئے کہ وہ معین درخت تھا یا اس کی پوری نوع اور جنس مراد تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فناسی آدم، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے دل میں گناہ کا ارادہ اور عزم نہیں پایا۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ غلطی اور معصیت نہیں کی، تو پھر آپ اتنی دیر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے کیوں رہے، توبہ اور استغفار کیوں کرتے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اجتہاد کو خطا لاحق ہوئی تھی، اگرچہ اس معاملے کے اندر ان کی نیت اور ارادے کا دخل نہیں تھا، لیکن بڑے لوگوں کا مرتبہ اور مقام اور سوچ بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے خطا تو نہیں کی، لیکن چونکہ ان سے وہ فعل سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اسی ندامت کے پیش نظر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں نہ مان سکا، بڑی سوچ کے تحت اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہ ان کے کمال اور بڑے پن کو ظاہر کرتا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر ابلیس نے جنت کے اندر رہنے والے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو کیسے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ جب جنت میں تو وہ جا نہیں سکتا تھا، تو جنت میں رہنے والوں کو وسوسے میں کیسے ڈال دیا؟ اہل علم نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شیطان کو بطور عزت داخلے سے منع فرمایا تھا، البتہ چوری چھپے وہ داخل ہو سکتا تھا، اور شیطان چوروں کی طرح جنت میں داخل ہوا تھا، بطور عزت اور اکرام جنت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان نے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر آدم علیہ السلام سے یہ گفتگو کی تھی اور ان کو وسوسے میں مبتلا کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان کسی جانور کی شکل میں جنت میں داخل ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا تھا۔ بہر صورت اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور آدم کریم علیہ السلام سے یہ عمل سرزد ہو گیا، تو کیا آدم علیہ السلام کا یہ عمل معصومیت کے منافی ہے؟ جواب یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا عمل معصیت کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتہاد انہیں معصومیت کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ معصومیت سے مراد کیا ہے؟ معصوم ہونا کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف جو وحی بھیجتا ہے وہ وحی شیطان کے عمل دخل سے پاک ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وحی کے نزول کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بھی تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، اور قرب الہی کے اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں جو غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتا، اور خوف الہی میں وہ امتیازی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو خصوصیات کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ معصومیت عصمت سے ہے، جس کا معنی بیان کرتے ہوئے مختلف اہل علم نے مختلف اقوال کیے ہیں۔ علامہ میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں گناہ کا پیدا نہ ہونا یہ عصمت ہے۔ حکماء کے نزدیک عصمت وہ صفت راسخہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو تقوی، خشیت، قرب الہی پہ آمادہ کرتی، گناہوں اور برائیوں سے اجتناب کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور وحی کے نزول کے ساتھ یہ صفت مزید پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے سہون جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں یا اجتہاد وہ کرتے ہیں، یہ چیز ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، البتہ اگر ان سے ہو جائیں تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس کے اندر ارادہ، نیت، عزم بالکل شامل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بعض اوقات کسی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر غیر اولا کام کو کر لیتے ہیں، یہ چیز ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے، اور ان کا اجتہاد بھی ان کے عصمت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت امام رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ زمانہ نبوت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کبیرہ گناہ تو بالکل سرزد نہیں ہوتے، البتہ صغیرہ گناہ عمدن نہیں وہ کرتے، تاہم سہون بغیر نیت اور ارادہ
ارادے سے بعض اوقات ان سے صغائر سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے اور برقرار نہیں رہتے بلکہ اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں۔ علامہ میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام زمانہ نبوت میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اہل تشیع میں سے ابو جعفر محمد بن حسن توسی اور شیخ ابو علی فضل تبرسی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا سرزد ہونا محال ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خشیت الہی کے غلبے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ عمدن بالکل نہیں کرتے، البتہ نسیان یا اجتہادی خطا یا کسی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر ان سے غیر اولا اور صغائر سرزد ہو سکتے ہیں، تاہم وہ اس پر بھی اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ ان کا کمال اور بڑا پن ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے دل میں گناہ کا شوق، جذبہ اور نیت اور ارادہ بالکل نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ بعض آیات اور روایات میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف معصیت کی اور گناہوں کی نسبت کی گئی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے ایسی تمام آیات جن کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف معصیت کی نسبت کی گئی ہے وہاں اس ظاہری فعل کا اعتبار کرتے ہوئے کیا گیا ہے، البتہ قرآن مجید نے ساتھ صراحت بھی فرما دی ہے کہ نبی کی نیت اور ارادہ اس کام کو کرنے کا نہیں تھا۔ اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو ایسی تمام روایات ضعیف اور ساقط الاعتبار ہیں کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، یہ زمین پر بھیجنا بطور سزا تھا یا بطور مصلحت تھی؟ جواب یہ ہے کہ آدم کریم علیہ نبینا علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لے آنا، زمین پہ جلوہ گر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کی تکمیل تھی جو اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا تھا۔ اور دنیا میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی ذریت ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب اکیلے جنت میں تھے تو شیطان کو وہ برداشت نہ ہوا اور شیطان نے ہیلے بہانے کر کے آپ کو جنت سے نکلوانے کی کوششیں کی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اپنی بے شمار ذریت کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلے وہ جنت میں اکیلے تھے، اب آپ کے ساتھ آپ کی بے شمار اولاد بھی جنت میں داخل ہوگی۔ البتہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جنتی نہ تھی، کچھ بد تھے، کچھ نیک تھے، تو نیکوں کو جنت میں لے جائیں گے اور بدوں کو جہنم کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اور فیصلہ پورا ہو جائے گا جو اس نے ازل سے کر رکھا تھا۔ اس لیے اگر اس پہلو کا اعتبار کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا زمین پہ آ جانا اللہ کے فیصلے کی تکمیل اور آپ کی کامیابی تھی۔ بعض جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کہانی اور واقعے کے اندر شیطان ہیرو تھا اور آدم علیہ السلام ہار گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آدم علیہ السلام کامیاب تھے، کامیاب ہیں، کامیاب ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کا پہلا جنت میں قیام عارضی تھا اور آپ اکیلے تھے، اور اب جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا قیام دائمی بھی ہوگا اور آپ اکیلے بھی نہیں ہوں گے۔ یہی کامیابی ہے، اور شیطان پہلے بھی مردود تھا اور اب وہ اپنی ذریات کے ساتھ اور ناپاک انسانوں کے ساتھ دوزخ میں جائے گا، یہ اس کی ناکامی ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شیطان اس کے اندر جیت گیا؟ یقیناً پہلے بھی شیطان شکست سے دوچار ہوا اور اب بھی شیطان ہی شکست سے دوچار ہوگا۔ آدم علیہ السلام اب جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اکرام، اعزاز، انعام اور جزا کے طور پر جائیں گے، اور آپ کی ذریات بھی جائے گی، اور یہ انسان کی جیت ہوگی۔ اور قرآن پاک نے شیطان کو کہا کہ تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو دوزخ میں پھینک دوں گا اور دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ بھی انسان کی جیت ہے، ہمیشہ حق کی جیت ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک کمال پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے چند حدود اور قیود کا پابند کیا ہے، شیطان کو بے پناہ قوتوں سے نوازا ہے۔ شیطان اپنی ساری قوتوں کے باوجود انسان کو جنت سے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ صرف چند لوگ ہوں گے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوزخ میں جائیں گے۔ شیطان کو تو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے ذہن پہ بھی اثر کرتا ہے، سوچ پہ بھی اثر کرتا ہے، دماغ پہ بھی اثر کرتا ہے،
دل پہ بھی عمل کرتا ہے، اس ساری قوت کے باوجود سارے انسانوں کو دوزخ میں نہیں لے جا سکے گا، بلکہ انسان اس سب کے باوجود توبہ کا ہتھیار استعمال کریں گے اور اللہ کے حضور توبہ کر کے گناہوں پہ نادم ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، اور شیطان اکڑتا ہوا دوزخ کے اندر جا گرے گا۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کتنا عرصہ جنت میں ٹھہرایا گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ دنیا کے 43 سال آپ جنت میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ 500 سال جنت میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور سیدہ حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں رہے حتیٰ کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جنت سے نکل جانے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام 200 سال تک اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتے رہے، 40 دن تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، اور اسی کیفیت میں 100 سال تک آپ سیدہ حوا کے قریب نہیں گئے۔ یہ آپ کا کمال تھا اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ چونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اور اس نے سانپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی ازلی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح سانپ اور انسان کے درمیان بھی دشمنی ہے جو ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔